احد کے مقام کے لیے بھی جمعے کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ کفار نے وہ احد کے مقام پہ آ کے پڑاؤ ڈال دیا ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہمیں باہر جانا چاہیے. تو کئی صحابہ نے یہ رائے دی کہ باہر نہیں جانا چاہیے، یہی مدینہ میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جوانوں نے مشورہ دیا کہ حضور ہمیں باہر جانا چاہیے. یعنی جوان لڑکے جنہیں کہیں، یعنی کم عمر والے صحابہ کہیں، انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی کہ باہر جانا چاہیے، تو آپ بھی اپنے گھر گئے جمعے کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی لباس تھا اور ہتھیار تھے وہ آپ نے پہن لیے اور آپ یوں باہر آئے. تو اب ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مشورہ رائے دی ہے، آپ اپنی مرضی فرمائیں، چاہیں تو یہیں رہیں چاہیں تو باہر جائیں. یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور ہمارے اصرار کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو حضور ہماری بھی یہ رائے تھی، آپ جیسے مرضی فرمائیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیغمبر اور نبی ہتھیار پہن لیں، اسلحہ پہن لیں، جو بھی اس زمانے میں تھا، تو پھر جنگ سے پہلے ان کو اتارنے کی یوں اجازت نہیں ہے، بس اب روانہ ہی ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا اب روانہ ہو. جمعے کا وقت، جمعے کے بعد کا یہ وقت تھا. ایک صحابی کی نماز جنازہ بھی اس دن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی، اور پھر یہ سفر آہستہ آہستہ آپ کا احد کی طرف گیا. اور ظاہر ہے بیچ میں نمازوں کے اوقات تھے، اور یوں سلسلہ چلتے ہوئے ہفتے کے دن باقاعدہ کفار کے آمنے سامنے یہ ٹاکرا اور یہ واقعہ احد کا وہ وقوع پذیر ہوا. وہ دن ہفتے کا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو 1000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. لیکن منافقین میں سے ابن سلول کی جو اولادیں تھیں، وہ جو منافق شخص، اس نے اپنے پورے لوگوں کو کہا کہ چونکہ ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہیں، وہ باہر نکل رہے ہیں، تو ہم عین موقع پر وہاں سے بھاگ آئیں، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. تو انہوں نے، منافقوں نے ایسا ہی کیا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے جدا ہو گئے. اب پیچھے تعداد 700 افراد کی، 300 لوگ منافقین وہاں سے جدا ہو گئے. تو 700 افراد تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد کی، احباب کی تربیت فرمائی، اور پھر یہ مارکہ وہ شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں ہتھیار بھی، دیگر چیزوں میں بھی قوت میں کمی تھی، اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی، مگر ایک جذبہ ایمانی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص واعظ اور بیان اور تبلیغ اور آپ کے جہاد پر انہیں جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، تو صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے.